أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا. اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. آج کی جمعہ میں مسلمان کا مقام اور مسلمان کو ناحق قتل کرنے کا گناہ، اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیں. سب سے پہلے قرآن مجید ایک مسلمان کا مقام کیا بیان کرتا ہے، اس کو سنیں.
اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کے اندر 21واں پارہ سورہ الف لام میم سجدہ، اس کے اندر بیان فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ ایک طرف مومن مسلمان اور دوسری طرف فاسق کافر مشرک۔ اللہ بیان فرماتا ہے لا یستوون، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ آسمان زمین کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف کالا ایک طرف گورا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ بیان فرماتا ہے ایک طرف مومن مسلمان، دوسری طرف فاسق کافر، لا یستوون، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا مقام، مومن کا رتبہ، اللہ ایک مومن ایک مسلمان کو کیا دینے والا، آگے کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پر ایمان لانے والا اور نیک اعمال کرنے والا، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ نے مسلمان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر مومن مسلمان جو اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نزلا بما كانوا يعملون، اللہ نے فرمایا مومن بندے تیرے اعمال کے بدلے میں ہم جنت دینے والے ہیں، تیری مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ مسلمان کے لیے اللہ نے جنت بنایا، مومن کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتوں کو رکھا، جنت کی راحتوں کو رکھا، اور دوسری طرف فاسق کافر۔ اللہ کا قرآن اٹھائیے، پڑھیے، سمجھیے، میرا رب بیان فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ۔ ارے یہ فاسق، یہ غیر، ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ لما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون۔ جب یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم سے نکلنا چاہیں گے، ان کو دوبارہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ارے دنیا کے اندر آپ نے انکار کیا اللہ کا، آخرت کا، نبیوں کا، قرآن کا، اسلام کا،
تم نے جھٹلایا، اس کے بدلے میں جہنم کی سزاؤں کو بھگتو۔ مومن مسلمان کے لیے جنت، غیروں کے لیے جہنم، یہ دونوں آپس میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کا 23واں پارہ سورہ صاد کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض۔ ایک طرف ایمان والا مسلمان، نیک اعمال کرنے والا، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا، دوسری طرف زمین میں فساد مچانے والا، اللہ کا، آخرت کا، نبیوں کا انکار کرنے والا، دوسری طرف دنیا میں بغاوت، نافرمانی، گناہ کرنے والا۔ اللہ نے بیان فرمایا، کیا ہم ان مومنوں کو اور ان فساد مچانے والوں کو کیا ہم برابر کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار۔ اللہ نے پھر آگے بیان فرمایا، ایک طرف تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، ایک طرف متقی، ایک طرف فاجر، گناہوں میں زندگی گزارنے والا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا ہم یہ متقیوں کو فاجروں کی طرح بنا دیں گے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، مسلمان اور فاجر، مسلمان اور فاسق کیسے برابر کر سکتا ہے؟ مومن مومن ہوتا ہے، مسلمان مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن 29واں پارہ سورہ قلم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ ایک طرف مسلمان، ایک طرف مجرم۔ اللہ فرماتا ہے، کیا ہم مسلمان کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی شان، مومن کا مقام کتنا بڑا ہے، اللہ نے خود بیان فرمایا، یہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔ چاہیے اللہ کا قرآن 22واں پارہ سورۃ الفاطر اٹھائیے، اللہ بیان فرماتا ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ ایک طرف آنکھوں کا دیکھنے والا، آنکھوں میں بینائی رکھنے والا، ایک طرف اندھا، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے، یہ دیکھنے والا، یہ اندھا کیا برابر ہو جائیں گے؟ یہ آنکھوں میں بینائی رکھنے والا ساری دنیا کو دیکھ سکتا ہے، اپنی ماں، اپنا باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد اور آسمان، زمین، بیت اللہ، مدینہ منورہ، دنیا کی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ اندھا نہ اپنی ذات کو دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ اپنی ماں، نہ اپنا باپ، نہ اپنے گھرانے کو دیکھ سکتا ہے۔ آنکھ والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اپنی آنکھوں میں بینائی کی طاقت کے ذریعے سے جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ یہ اندھا
اوروں کا محتاج بن جاتا ہے، چلنے میں دوسروں کا محتاج، بیٹھنے میں دوسروں کا محتاج، کھانے میں دوسروں کا محتاج، یہ محتاج ہے۔ وما يستوي الاعمى والبصير، یہ آنکھ رکھنے والا، یہ اندھا، یہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض علماء نے یوں بیان فرمایا، یہاں آنکھ رکھنے والے سے مراد مومن ہے، مسلمان ہے، یہاں اندھے سے مراد غیر ہے، کافر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومن یہ غیر کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ولا الظلمات ولا النور، اللہ فرماتا ہے ایک طرف دیکھو اندھیرے، تاریکیاں، کوئی روشنی کا انتظام نہیں، ایک طرف دیکھو روشنی کا انتظام، اجالے کا انتظام۔ اللہ فرماتا ہے اندھیرا اور اجالا دو برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظل ولا الحرور، ایک طرف دیکھو سایہ چھاؤں ہے، ایک طرف دیکھو دھوپ ہے، گرمی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وما يستوي الاحياء ولا الاموات، ایک طرف دیکھو زندے ہیں، ایک طرف دیکھو مردے ہیں، یہ زندے وہ مردے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض علماء نے یوں بیان فرمایا یہاں زندوں سے مراد مومن مسلمان، یہاں مردوں سے مراد کافر مشرک غیر ہیں، یہ مردے ہیں، یہ زندے وہ مردے، یہ مسلمان وہ غیر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے میرے بندو تو ایمان لے کر آنے والا، تو مجھے ماننے والا، تو مسلمان اور مومن اور یہ غیر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا مقام بہت بڑا، مسلمان کا مقام بہت بڑا، اور کئی آیتوں میں اللہ نے مسلمان کا مقام بیان فرمایا ہے۔ مسلم شریف جلد اول کتاب الایمان کے اندر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے ہزاروں مرتبہ وہ حدیث سنی ہوگی، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا رہے گا قیامت نہیں آ سکتی، دنیا کا نظام درہم برہم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو حدیث ہے۔ ایک روایت میں یوں بیان فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، لا تقوم الساعة على احد یقول اللہ اللہ، جب تک دنیا کے اندر زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ کا نام لینے والا رہے گا، وہ مومن پر وہ مسلمان پر قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ تو روایت ہے، کیا معلوم ہوا مسلمان کی برکت سے مومن کے برکت سے اللہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ جب دنیا کے اندر مومن نہ ہو، مسلمان نہ ہو، اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ اسرافیل سور پھونکے گا، سارا عالم ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ یہ حدیث کی شرح میں محدثین پر قربان جائیے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہ روایت میں آپ نے بیان فرمایا فی الارض، زمین کے اندر زمین کے اوپر جب تک اللہ کا نام لینے والے رہیں گے قیامت نہیں آ سکتی۔ فی الارض کا لفظ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ زمین کے اوپر انسان رہتے ہیں، انسان زندگی گزارتے ہیں، آسمانوں کے اوپر فرشتے رہتے ہیں، فرشتے اپنی جگہ اللہ کی عبادت اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔
ان کی تسبیح، ان کی عبادت اپنی جگہ، مگر مسلمان اللہ کا نام لیتا رہے گا۔ قیامت نہیں آئے گی، جب مسلمان ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی۔ ایک مسلمان کی جان کی قیمت آج ہمارے دلوں میں نہیں، ایک مسلمان کی خون کی قیمت آج ہمارے دلوں میں نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی، میرے اور آپ کے نبی کے سسرے، ان کی بیٹی ام المومنین سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا، اتنے بڑے صحابی۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ حضرت انس کوئی معمولی صحابی نہیں، سیدنا انس نے 10 سال تک میرے اور آپ کے نبی کی خدمت کی، ہمیشہ سفر میں حضر میں آپ کی خدمت کرنے والے۔ حضرت عمر نے سوال کیا، اے انس بتائیے، جب تم کسی شہر پر حملہ کرو، پورے شہر کو محاصرہ کر لو، اپنے کنٹرول میں کر لو، پورے شہر کو گھیر لیا، پورے گاؤں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، ایسے وقت میں تم کیا کرتے ہو؟ تمہارا عمل کیا ہوتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کھال کی مضبوط ایک ڈھال دے کر گاؤں کے اندر، شہر کے اندر روانہ کرتے ہیں، دیکھ کر آؤ گاؤں کے اندر لوگوں کا حال کیا ہے، لوگ کیا کیا سازشیں، کیا کیا اسکیمیں بنا رہے ہیں، لوگوں کے حالات کی خبر گیری کر کے آؤ۔ ایک مضبوط ڈھال دے کر ہم روانہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، اے انس مجھے بتاؤ، جب مسلمان مومن جب گاؤں کے اندر، شہر کے اندر چلا جائے، گاؤں والے، شہر والے پتھروں سے حملہ کر دے، یہ مومن کا، مسلمان کا کیا ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا امیر المومنین، ظاہر سی بات ہے، وہ مومن، وہ مسلمان شہید ہو جائے گا، ایک مسلمان کی قدر، ایک مسلمان کی خون کی قیمت حضرت عمر کی نگاہ میں کتنی بڑی ہے، آپ سمجھیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے انس یاد رکھو، ایک مسلمان کی جان کو بچانا، ایک مومن کی خون کی حفاظت کرنا، اس شہر میں، اس گاؤں میں اگر 4000 جنگجو، جنگ کرنے میں مہارت رکھنے والے، لڑنے میں تجربہ رکھنے والے 4000 جنگجو ایسے لوگ موجود ہوں، ایسے شہر کو فتح کر لو اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا،
ایسا شہر فتح کر لینا مجھے پسند نہیں، ایک مسلمان کی جان کو بچانا یہ مجھے پسند ہے۔ 4000 جنگجو ایسے شہر کو فتح کر کے کون سا کمال کر دیا، کون سی دولت کو کما لیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ 4000 جنگجو تھوک دو ان لوگوں پر، ایک مسلمان کی جان کو بچا لو، مجھے یہ پسند ہے۔ کوئی معمولی بات ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ابھی چند دنوں میں ایک فلسطین مسلمان کے بدلے میں، نہیں ایک اسرائیل کی آدمی کے بدلے میں 30 50 فلسطینی آدمیوں کو رہا کرایا جا رہا ہے۔ یہ کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ فلسطین کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسرائیل کی ذلت، اس کی ناکامی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک کے بدلے میں 30 مسلمان، ایک کے بدلے میں 50 مسلمانوں کو رہا کرایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا 4000 جنگجو سائے بھاڑ میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ایک مسلمان کی جان کو بچا لو یہ مجھے پسند ہے۔ ایک روایت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یوں بیان فرمایا، ایک مسلمان، ایک مومن کافروں میں گرفتار کر لیا گیا، ان کے پاس چلا گیا، وہ کافروں سے ایک مسلمان کو چھڑا لینا، مسلمان کو بچا لینا، ایک مومن کو رہا کرا دینا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سارا جزیرۃ العرب مجھے مل جانے سے اتنی خوشی نہیں ہوگی، عرب کی سرزمین مجھے مل جانے سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی، ایک مسلمان کو رہا کرا دو مجھے خوشی ہوگی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مال کی محبت، دولت کی محبت، بنگلوں کی محبت، جائیداد کی محبت، دل میں مومن کی کوئی قدر نہیں، مسلمان کی کوئی عظمت آج ہمارے دلوں میں نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر بیان فرمایا لا الہ الا اللہ ما اطیبکی واطیب ریحکی، او کعبۃ اللہ، بیت اللہ، تیرے اندر خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا مقام کتنا بلند و بالا ہے، اور تو کتنا پاکیزہ ہے۔ آگے بیان فرمایا وَعَظَمَ حُرْمَتَكِ کی، اور تجھے اللہ نے قابل احترام بنایا، قابل عظمت والا بنایا، تیرا درجہ، تیرا مقام کتنا اونچا، یہ بیان کر کے آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، بیت اللہ کو دیکھ کر بیان فرمایا بیت اللہ تیری عظمت سے بڑھ کر اور تیرے مقام سے بڑھ کر اور تیرے احترام سے بڑھ کر ایک مسلمان کا مقام ہے، ایک مومن کا مقام ہے۔ آج کیا ہے ایمان والوں، آج کیا ہے اے مسلمانوں، بیت اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں، کعبۃ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں، مسلمان کی عظمت نہیں اور مومن کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بیت اللہ کی عظمت سے زیادہ، بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ، بیت اللہ کے مقام سے زیادہ ایک مومن کا مقام ہے، ایک مسلمان کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان اللہ تعالی جعلک حراما، اے بیت اللہ،
اللہ نے تجھے قابل احترام والا بنایا، قابل عظمت والا بنایا۔ وحرم من المؤمن مالہ ودمہ وعرضہ، آپ نے بیان فرمایا اسی طرح مسلمان کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا خون بھی اللہ نے قابل احترام بنایا ہے۔ جیسے بیت اللہ کی عظمت کی جاتی ہے، مسلمان کی بھی عظمت کرو، بیت اللہ کی حفاظت کی جاتی ہے، کعبۃ اللہ کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی حفاظت کرو اور مومن کی جانوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی نے آخر میں بیان فرمایا ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی کرنا، برا سوچنا، برا خیال کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ایک مسلمان کا مقام، ایک مسلمان کی عظمت بیت اللہ کے مقام سے بڑھ کر ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اس کا کوئی احساس نہیں۔ کئی مہینوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کولار کے اندر جہیز کے نام پر، مال کے نام پر، دولت کے نام پر، سواریوں کے نام پر، گھروں کے نام پر، زیورات کے نام پر کبھی شوہر اپنی بیوی کو مار دیتا ہے، کبھی بیوی شوہر کو مار دیتی ہے، بیلنس جائیداد کی بنیاد پر کبھی بھائی اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے، کبھی بہن اپنے بھائی کو قتل کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کے بنگلے، یہ باغات، یہ جائیداد کے ہوس میں آ کر، لالچ میں آ کر کبھی ماں باپ، کبھی اولاد ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ قتل و غارت گیری یہ کیوں ہو رہی ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کیوں کر رہا ہے؟ آج تمہارے دلوں میں مسلمان کی عظمت نہیں، آج تمہارے دلوں میں ایک مومن کی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، جانوروں کی جیسے کوئی قیمت نہیں، پرندوں کی کوئی قیمت نہیں۔ آج کے زمانے میں تو جانوروں کی قیمت ہے، پرندوں کی قیمت ہے، پرندوں کی خدمت کی جاتی ہے، پرندوں کو غلہ دانا پانی ڈالا جاتا ہے، جانوروں کی قیمت ہے۔ آج مسلمانوں کے دلوں میں ایک مسلمان کی خون کی کوئی قیمت نہیں۔ مسلم شریف اور بخاری شریف ترمذی میں روایت امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، کل قیامت کا منظر قائم ہوگا، اللہ کی عدالت میں سب کو جانا ہوگا، اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے کون سا فیصلہ کیا جائے گا؟ ہزاروں مرتبہ آپ نے کہا، سنا بھی ہوگا، کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، جبکہ یہ روایت نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ محدثین فقہا جو حدیثوں کو جاننے والے، حدیثوں کا علم رکھنے والے، حدیثوں میں ریسرچ کرنے والے علماء محدثین، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بیان فرمایا ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، نماز پڑھنا اللہ کا حق، روزہ رکھنا اللہ کا حق، حج بیت اللہ کرنا اللہ کا حق، یہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بندوں کے حقوق، بندوں کے معاملات کے بارے میں سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ
اللہ پوچھیں گے میرے بندے تو نے ایک مسلمان کو کیوں قتل کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کہیں شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے، کہیں بیوی اپنے شوہر کو قتل کر رہی ہے، کہیں بھائی اپنے بھائی کو، بہن اپنے بھائی کو، بھائی اپنے بہن کو، اولاد اپنے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں۔ کل قیامت کا منظر قائم ہوگا، پہلا سوال کیا جائے گا آپ نے کیوں قتل کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ ایک مسلمان، ایک مومن کو قتل کرنا کیا کوئی معمولی گناہ؟ آج سے 15 دن پہلے میں نے ایک روایت سنائی نسائی شریف کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قتل المومن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، ایک مسلمان کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان، ساری کائنات تباہ ہو جائے، ساری دنیا برباد ہو جائے، ساری کائنات کے برباد ہونے پر جتنا نقصان ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ایک مومن کو قتل کرنے پر ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کی نظر میں مومن کی قیمت، مسلمان کی قیمت، ایک مومن کو قتل کرنا ساری کائنات کے برباد ہو جانے سے زیادہ بھاری گناہ ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قتل مومنا فاغتبط بقتله، ایک مومن ایک مسلمان کو قتل کر دے، ایک مسلمان کسی اور مسلمان کو قتل کر دے اور دل کے اندر بھی لالچ، حرص، تمنا، خواہش میں اسے ماروں، میں اسے قتل کروں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ابو داؤد شریف کی روایت لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، وہ قتل کرنے والے، مسلمان کو قتل کرنے والے، مومن کو قتل کرنے والے، زندگی میں تیری کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، نہ فرض نماز قبول ہوگی، نہ کوئی نفل نماز قبول ہوگی۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے آج سے 15 دن پہلے میں نے کھل کر یہ کہا تھا جماعتوں میں جانے والے، چلا 4 مہینے جانے والے، حالات کیسے بدل رہے ہیں، یہ لوگ بھی اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے، کیا ہوا بنگلہ دیش کے اندر، کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے کئی علاقوں میں، اپنوں کو قتل کرنے والے، تیری نماز قبول نہیں، تیرا جماعتوں میں جانا اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں، تیرا جانا وبال ہے۔ میں نے کھل کر کہا ایسے درندے لوگ جو جماعتوں میں نکل کر کسی اور کا گریبان پکڑے، کسی اور کو مارے، کسی اور کو قتل کرے، میں نے کہا تیرا جماعتوں میں جانا جائز نہیں، تو جانا تیرا لیے صحیح نہیں ہے۔ کیوں جانا؟ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے۔ کیوں کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کو مارو، ایک دوسرے کو قتل کرو، اگر یہ جذبہ ہو رہا ہے پھر جنگلوں کے جانور بن گئے، جنگلوں میں رہنے والے یہ درندے بن گئے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کے خون کی قیمت، ایک مومن کے خون کی قیمت اللہ کے نزدیک اتنی بڑی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک مسلمان کو قتل کر دیا گیا۔ آپ ممبر پر آگے بیان دینے کے لیے صحابہ کو جمع کیا اور سوال کیا میرے صحابہ مجھے بتاؤ وہ مومن، وہ مسلمان کو کون قتل کیا؟ صحابہ نے صاف صاف کہا ہمیں معلوم نہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف بیان فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان اہل السماوات واہل الارض اجتمعوا على قتل مومن ادخلهم اللہ جميعا جہنم۔ آپ نے بیان فرمایا، سنو، ایک مسلمان ایک مومن کو یہ آسمان والے، یہ زمین والے، پوری دنیا والے، پوری کائنات مل کر ایک مسلمان کو قتل کر دے، ایک مومن کو قتل کر دے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ یہ تمام لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کروڑوں کروڑوں خربوں اپنے بندے جہنم میں چلے جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں ایک مسلمان کو قتل نہیں کرنا۔ ہمارے دلوں میں احساس نہیں، ارے کوئی غیر وہ یو پی میں ہو یا کسی اور جگہ، چند بھیڑیے مل کر ایک مسلمان کو قتل کر دے، موت لیچنگ کر دے، آپ تڑپ جاتے ہیں، غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں۔ وہ کرے تو تمہارا یہ حال، اپنوں کو اپنے کرے کوئی پرواہ نہیں، کوئی اور کرے تو درد، اپنوں کو کرے تو کوئی درد نہیں۔ مسلم میں، بخاری میں روایت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، لا یشیر احدکم علی اخیہ بالصلاۃ، ارے اپنے بھائی کو تلوار کے ذریعے سے اشارہ بھی مت کرو، اشارہ کرنا یہ بھی مت کرو۔ ایک مسلمان تلوار اٹھا کر ایک مسلمان کو صرف دکھا رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی مت کرو۔ پتہ نہیں جب آپ نے کوئی ہتھیار اٹھایا، مذاق ہی میں صحیح، شیطان تمہارے اوپر غالب آیا اور آپ نے حملہ کر دیا، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے آپ نے حملہ کر دیا، آپ نے بیان فرمایا فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تمہارا یہ عمل آپ کو جہنم میں گرا دے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں یہاں تک اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں، من اشار الی اخیہ بحدیدہ، لوہا اٹھا کر، کوئی ہتھیار اٹھا کر صرف اشارہ کیا، مسلمان کی طرف صرف اشارہ کیا، مارنے کی کوئی نیت نہیں، قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، مذاق کے طور پر چھری اٹھایا، اشارہ کیا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدْعَهُ، جب تک تم وہ ہتھیار نیچے نہیں رکھ دو گے اس وقت تک فرشتے آپ پر لعنتیں برساتے رہتے ہیں۔ اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب تم پر نازل ہو جائے، اللہ کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ، فرشتے بد دعائیں دے رہے ہیں، مذاق میں بھی اشارہ کرنے کی اجازت نہیں۔ جب اشارہ کرنے کی اجازت نہیں تو پھر مارنے کی، قتل کرنے کی اسلام کہاں اجازت دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی خون کی قیمت اپنوں میں نہیں، مسلمان کا مقام اپنوں میں نہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ جہالت ہے،
یہ تمہارے بد اخلاق، یہ تمہاری درندگی، یہ تمہارے اندر جانوروں کے صفات، بھیڑیوں کے صفات تمہارے اندر پیدا ہو گئے. یہ کوئی جواں مردی نہیں، یہ ہجڑوں کی علامت کہ غصے میں آؤ کسی کی جان پر حملہ کر دو، یہ پہلوان کی علامت نہیں، یہ جواں مردی کی علامت نہیں، یہ تو نامردوں کی ہجڑوں کی علامت. حیات الصحابہ جلد دوم سیدنا حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھا ہے. امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا ایک گاؤں میں، اور وہ لشکر میں حضرت محلم بن جسامہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی وہ بھی تھے. لشکر روانہ ہوا، وہ گاؤں میں ایک آدمی تھے عامر، ان سے ملاقات ہوئی. وہ عامر سے اور حضرت محلم بن جسامہ سے پہلے سے کچھ دشمنی تھی آپس میں. جب یہ لشکر گاؤں میں پہنچا اور عامر نے حضرت محلم کو دیکھا، اسلام والا سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ سلام کیا، مگر حضرت محلم بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا اور وہ عامر کو قتل کر دیا. وہ جو قتل ہو گئے ان کے رشتہ دار بھی، اور یہ جو صحابی قتل کیے ان کے رشتہ دار بھی، دونوں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آپ کے دربار عالیہ میں حاضر ہو گئے. اور وہ گاؤں کے رہنے والے وہ عامر کے رشتہ داروں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ محلم صحابی نے ہمارے رشتہ دار کو قتل کیا، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں بدلہ چاہیے، خون کا بدلہ چاہیے. یہ محلم کے رشتہ دار ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، محلم کو ایک مرتبہ معاف کر دیا جائے، اگر کوئی آئندہ ایسا گناہ ہو جائے دوبارہ معاف نہیں کرنا، پہلی مرتبہ معاف کر دیا جائے. مگر وہ گاؤں کے رشتہ داروں نے کہا، یا رسول اللہ، نہیں، ہمارے بھائی کو انہوں نے قتل کیا، ہمارا بھائی قتل ہو گیا، اس کے گھرانے کے اوپر جو صدمہ آیا، جو رنج آیا، ہم بھی یہ چاہتے ہیں وہ صحابی کے گھر والوں پر، ان کی عورتوں پر، ان کے بچوں پر وہ صدمہ، وہ غم ضرور آنا چاہیے. ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں. وہ صحابی اتنے میں آ گئے، حضرت محلم بن جسامہ رضی اللہ عنہ جو چادریں اوڑھ کر حاضر ہو گئے. عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ میرے حق میں استغفار کیجئے، میرا گناہ اللہ معاف کر دے. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، محلم، تو نے ایک آدمی کو قتل کیا ناحق، میں تیرے حق میں استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں، دعا کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ صحابی کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، روتے روتے واپس چلے گئے. 7 دن نہیں گزرے، وہ صحابی کا انتقال ہو گیا. ان کے رشتہ داروں نے غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ ادا فرمائی، زمین کھودا، زمین میں تدفین کی گئی، زمین میں دفن کیا گیا. کیا دیکھتے ہیں صبح سویرے ان کے رشتہ داروں نے وہ صحابی کی لاش زمین کے اوپر آ کر پڑی ہوئی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ صحابی کا یہ حال ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، دوبارہ جاؤ، زمین کا گڑھا کھودو، دوبارہ دفن کرو. دوبارہ دفن کیا گیا. پھر کیا دیکھتے ہیں، دوسرے دن وہ صحابی کی لاش زمین کے باہر آ کر پڑی ہوئی ہے. پھر آئے دوڑتے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ،
وہ صحابی کا یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، میرے صحابہ، ممکن ہے اللہ ایمان والوں کا مقام، مسلمانوں کا مقام اپنے بندوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ ایک مسلمان کی خون کی قیمت کیا ہوتی ہے، اوروں کو سبق دلانے کے لیے، اوروں کو عبرت دلانے کے لیے، عورتوں کے پیغام دلانے کے لیے اللہ نے عمل کیا ہو۔ جاؤ وہ صحابی کو پہاڑوں کے کنارے میں ڈال دینا، بڑے بڑے چٹان وہ صحابی کے اطراف رکھ دینا، بڑے بڑے چٹان وہ چٹانوں کے پر ڈال کر وہ صحابی کو چھپا دینا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے صاف بیان فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَن يَعِظَكُم مِّنْ حُرْمَتِكُمْ۔ اللہ یہ منظر دکھا کر اپنے بندوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے، پہچانو ایک مسلمان کی جان کی کیا قیمت ہوتی ہے، ایک مومن کی عزت، اس کی آبرو کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ جب صحابی کا یہ عمل اللہ نے امت کے لیے نمونہ بنایا، صحابی کے بارے میں رتی برابر ہم زبان نہیں کھول سکتے۔ اللہ ان کا گناہ معاف کر دیا، مجھے اور آپ کو سبق دلانے کے لیے، مجھے اور آپ کی اصلاح کے لیے، مجھے اور آپ کو سدھارنے کے لیے اللہ کبھی کسی صحابی سے زنا کروایا، کبھی اللہ اسی صحابی سے چوری کروایا۔ کیوں کروایا؟ میرے لیے نمونہ بنے، امت کے لیے نمونہ بنے۔ اسی طرح اللہ یہ منظر دکھایا تاکہ امت سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی ایک آدمی کو ناحق قتل کیا، ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے۔ آج محلوں کے اندر، آج گلیوں کے اندر، آج کولار شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کئی مہینوں سے میں سوچ رہا تھا یہ عنوان پر بیان کروں، کبھی شوہر بیوی کو قتل کرنے والا، کبھی بیوی شوہر کو قتل کرنے والی، کبھی بھائی بہن کو، کبھی بہن بھائی کو، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، آپس میں ایک دوسرے کے جان کے پیاسے۔ کیا تمہارے دلوں میں مومن کی کوئی قدر نہیں، مسلمان کی کوئی عظمت نہیں؟ اے افسوس، ہماری جماعتوں میں جانے والے آج بعض لوگ، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، آج بعض لوگ یہ بھی بھیڑیا جانوروں سے بدتر بن گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں لڑنے والے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، یہ بد اخلاق، یہ درندگی، یہ جانور پنا اپنی زندگیوں سے باہر نکالو، پاکیزہ اخلاق پیدا کرو، صفات پیدا کرو، دلوں کے اندر رحم پیدا کرو، محبت پیدا کرو، جان کی قیمت پہچانو، ایک مسلمان کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ چلو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اسی عنوان پر بیان کروں گا۔ کیا خوشی ہو رہی ہے، ساری دنیا والے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہر جمعہ آخر میں اشارہ کر رہا تھا، اپنا مال اللہ کے گھر کو لگاؤ تاکہ فلسطین آزاد ہو جائے، مسجد اقصی آزاد ہو جائے، اللہ ان کی خوشیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ آج کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ ہماری مائیں خوش ہیں، ہمارے بچے خوش ہیں، ہمارے نوجوان میدانوں میں، سڑکوں میں نکل کر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اللہ ان کی خوشیوں میں اضافہ، برکت نصیب فرمائے، مکمل آزادی نصیب فرمائے۔ امریکہ کا حال کیا ہوا، فرعون دجال کا حال کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب بول کر نہیں آتا، اللہ کا عذاب کہہ کر نہیں آتا۔ جب ظلم، جب بربریت حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، اللہ پکڑنے پر آتا ہے، اللہ اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے۔ کہاں گئی تیری طاقت، کہاں گئی تیری قوت،
کہاں گئی تیری مشنریاں؟ کہاں گیا تیرا وہ ساری دنیا کا سائنس تیرے پاس؟ کیا کیا چالاکی آگ بجھانے سے تو مجبور ہو گیا؟ وہ تقریباً 1.5 سال سے معصوم بچے تڑپ رہے تھے، ان کا تڑپنا تیرا دل کو نرم نہیں کر رہا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کروڑ کروڑ کھرب پتی لوگوں کا حال، غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ کر خوشیاں منانے والوں، آج ان کے بنگلے جلا دیے گئے، عورتوں کی طرح نہیں، ہجڑوں کی طرح رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہمیں بھی دعوت دے رہا ہے، آپس میں ظلم نہ کرو، آپس میں زیادتی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے مت ہو جاؤ، ورنہ وہ عذاب آپ پر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنا مال اللہ کے گھر پہ لگاؤ، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ مکمل فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی ہم سب کو جانا اللہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا